شہر سری نگر میں کتوں کی ہڑبوک جاری ہے۔ آئے روز پیپرز میں یہ خبریں گشت کرتی ہے کہ کئی بزرگوں اور کسی جگہ بچوں کو بھی کتوں نے کاٹ کھایا۔ اس حوالے سے سری نگر میونسپل کارپوریشن کیا کچھ اہم اقدامات اٹھا رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایس ایم سی کے ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر جاوید احمد رفتر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب خیر مقدم میں آپ کا میٹنگ ہے۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایس ایم سی سری نگر کتوں کو قابو کرنے کے لیے کیا کچھ اہم اقدامات ہے؟ دیکھیں پرویز صاحب، جہاں تک آوارہ کتوں کی آبادی کا تعلق ہے، ہمیشہ یہ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج رہ چکا ہے، لیکن الحمدللہ جن اسٹریٹجیز پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ کافی کارآمد ثابت ہو رہی ہے۔ اگر ہم ان کی آبادی کے تعلق سے بات کر لیں، 2011 میں ایک سینسس کرایا گیا۔ اس سینسس کے حوالے سے جو ان کی آبادی تھی وہ 90,000 کی قریب تھی۔ پھر 2014 میں ایک اور سینسس کرایا گیا، ہیومین سوسائٹی انٹرنیشنل کے نام سے ایک ایجنسی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہے۔ تو اس سینسس کے مطابق جو یہاں پہ آوارہ کتوں کی جو آبادی تھی وہ 40,000 کے قریب تھی۔ پھر ریسنٹلی ہم نے ایک اور سینسس اس سال کرا دیا ہے، اور اس کے تعلق سے جو پاپولیشن ہے اسٹری ڈاگس کی یہاں سٹی میں اس وقت وہ قریباً 30,000 کے قریب تھی۔ قریباً اس سال فیبروری کے آخر تک جو نمبر آف ڈاگ بائٹ کیسز جو رپورٹ کیے گئے فرام دا ہاسپٹل، جو کنسرن ہاسپٹل ہے یہاں پہ، اس کے حساب سے 4,500 تھی اس سال میں۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بھی ڈاگ بائٹ کیس ایک بہت بڑا المیہ ہے، تو لیکن ہم الحمدللہ جن اسٹریٹجیز پہ کام کر رہے ہیں تو دے آر پروونگ افیکٹو۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کن کن اسٹریٹجیز پہ ہم کام کر رہے ہیں، دیکھیں ایک جو بہت بڑا ایشو ہے یہ ہمارے سری نگر سٹی میں، وہ یہ ہے کہ جو ہم ڈیلی پروڈکشن جو گاربیج کی ہے دیٹس ٹچنگ اراؤنڈ 400 میٹرک ٹنس، اس میں سے قریباً جو نان ویج ویسٹ ہے وہ قریباً 200 میٹرک ٹنس پر ڈے ہمارا نان ویج ویسٹ نکلتا ہے۔ اس میں یہ جو ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈس ہیں، اس میں جو پولٹری آؤٹ لیٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، قریباً یہاں جو سری نگر سٹی میں 1 لاکھ پولٹری برڈز ڈیلی ذبح ہوتے ہیں، سلاٹر ہوتے ہیں، اور اس سے جو آفل کی جو پروڈکشن ہے قریباً 40,000 kgs آف آفل صرف ہمیں پولٹری ویسٹ سے نکلتا ہے۔ اور جو ہمارا جو فوکس آف اٹینشن اس وقت ہے سری نگر میونسپل کارپوریشن کو، دیٹس منیمائزنگ دا اویلیبلٹی آف دس پرٹیکولر گاربیج۔ اس میں جیسے ہم نے ابھی جو کچھ اوپن گاربیج شیڈز تھی، اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو بھی اوپن گاربیج شیڈز ہیں یہاں پہ، ان پہ اکثر کتوں کی پوری بھرمار رہتی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ جو اوپن گاربیج شیڈز ہیں ہم ان کو کلوز ڈاؤن کر لیں۔ لوگوں کے تئیں آخر پر جانا چاہیں گے کیا میسیج ہے؟ بس نمبر 1 میسیج تو یہ ہے کہ جیسے ان کو کوآپریٹ کرنا چاہے، جو ہمارے ڈاگ کیچرز جاتے ہیں کسی لوکیلٹی میں جب لفٹ کرتے ہیں وہاں پہ، تو اس وہ ریلوکیشن کے وقت ان کو وہاں پہ وہ ایگریسو موڈ نہیں دکھانا چاہے، وہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا اسی علاقے سے اگر اٹھائے گئے ہیں کتے 5 اٹھائیں تو 5 ہی واپس ریلوکیٹ ہو رہے ہیں، وہاں پہ کوآپریٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم ان کو دوسری جگہ ریلوکیٹ نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 جو نیچر آف ڈاگس ہے، اسٹریٹ ڈاگس کی جو ایک فطرت ہے، وہ ایک ٹیریٹوریل اینیمل ہے۔ اگر یہ جو اپنی ایک ٹیریٹری کو جو ودن 1 to 2 کلومیٹر جو اس کی اپنی ٹیریٹری ہوتی ہے، اگر اس کو ہم ریلوکیٹ کر لیں گے، اس ٹیریٹری سے اٹھا کے دوسری ٹیریٹری میں ڈالیں گے تو یہ وہاں پہ کافی ایک ایگریسو موڈ اختیار کر لیتا ہے، جس سے وہ کافی لوگوں پہ وہ پھر وہ ایگریشن اس کا تو ظاہر ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر جاوید احمد رفتر صاحب، آپ نے ETV کے ساتھ بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، تھینک یو۔